جو ریٹائرمنٹ کے بعد گریجویٹی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تو اس کو بھی بعض لوگ ناجائز کہتے ہیں، تو اس معاملے میں رہنمائی سے آپ فرما دیجیے۔ دیکھیں، ہر شخص اپنے پیسے کا حساب رکھتا ہے تو اس حساب میں یہ دیکھنا چاہیے یہ پیسہ کس کھاتے میں مل رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سیلری سے پیسے کٹتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں میں یہ رول ہوتا ہے کہ جتنے پیسے سیلری سے کٹیں گے اتنے ہی پیسے آپ کی کمپنی بھی ڈالے گی، یہ پیسے دونوں آپ کے ہی ہوں گے، تو جو آپ کی کمپنی نے ڈالا وہ آپ کے ہی ہو گئے، اس طرح سے سیلری کا حصہ ہے وہ، اور یہ پیسے پھر اداروں میں انویسٹ ہوتے ہیں، فائننس کے اداروں میں۔ تو زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ سودی موڈ پر ہوتی ہے، جو سودی سسٹم اس پر ہوتی ہے۔ آپ کے پیسے مثال کے طور پر 2 لاکھ کٹے اور 20 سال کے بعد وہ آپ کو 10 لاکھ ہو کر ملے، تو 8 لاکھ جو آپ کو ملا ہے، جو اضافہ ہوا ہے، وہ سود قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو جو منع کیا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر منع کیا جاتا ہے کہ وہ سود کی رقم ہے، لیکن جو آپ کی اپنی رقم تھی، کمپنی نے حصہ ملایا یا آپ کی اپنی سیلری سے کٹا، جیسے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں صرف ملازم کی سیلری سے کٹوتی ہوتی ہے، ادارے نہیں ملاتے۔ جو بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر صرف ایک طرفہ کٹوتی ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں 2 طرف سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو اصل رقم ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ کی حلال ہے، لیکن جو پرانی رقم ہے واپس کرنے کا طریقہ کار تو نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹک لگوا سکتے ہیں کہ جی جو سود ہے وہ میں لینا نہیں چاہتا، پھر آپ کی جو رقم ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ اپنی اصل رقم ہی واپس لے لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کی جمع ہو بھی گئی ہے تو وصول تو کرے گا، وہ وصول کر کے سود جو اضافہ ہوا ہے وہ خرچ نہیں کرے گا، وہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے گا، صدقہ واجبہ ہے، تو اصل رقم ہے وہ اس کی حلال ہے۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔